تعظیم صرف زمین کے اوپر نہیں ہوتی بلکہ زمین کے اندر بھی ہوتی ہے. نکیرین جس کی تعظیم کرے اس کو مومن کامل کہتے ہیں. میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے. یاد رکھنا ایمان وہ قوت ہے، ایمان والوں سے کبھی کوئی جیت نہیں سکا، ایمان والے کبھی ہارے نہیں. قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں سر بلند ہو، تمہیں کامیاب ہو اگر تم مومن ہو. ایمان کو سمجھا کیا ہے، ایمان کی شان کو سمجھا کیا ہے. اسی لیے انسان اپنے حسن سے ناواقف ہے، انسان اپنے حسن سے ناواقف ہے. دوسرے آپ کے حسن کو دیکھ کر اندازہ لگا رہے ہیں کہ آپ کتنے حسین ہیں. گھر بیگم شباسی نے کہا تھا اپنی ہستی کا گر حسن نمایاں ہو جائے آدمی اپنے انوار پہ شیدا ہو جائے. ہمارا ایمان کا جو حسن ہے دوسرے سمجھنے، منکرین اسلام سمجھنے کہ ایمان کی طاقت کیا ہے. اسی لیے وہ ہم سے ہماری روزی نہیں چھیننا چاہتے. منکرین اسلام ہم سے ہمارے گھر نہیں چھیننا چاہتے. منکرین اسلام ہماری نسلوں سے ایجوکیشن کی ڈگریاں نہیں چھیننا چاہتے. منکرین اسلام اگر ہم سے کچھ چھیننا چاہتے ہیں ہمارا ایمان چھیننا چاہتے ہیں، ہمارا عقیدہ چھیننا چاہتے ہیں. ایمان کتنی قیمتی شے ہے. آپ کو بتاؤں 1000 منکرین اسلام آئے تھے اور 313 ایمان والے آئے تھے. 1000 منکرین اسلام طاقت لے کر آئے، قوت لے کر آئے، تلوار لے کر آئے، پیٹ بھرے ہوئے آئے، ناچنے والیوں کو ساتھ لے کر آئے، گانے والیوں کو ساتھ لے کر آئے اور اپنے منصب مرتبے اور مقام کو ساتھ لے کر آئے. وہ کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں تھے جو منکرین اسلام تھے، مکے کی طرف سے آئے تھے. لیکن 313 ایمان والوں نے کیا کیا پتہ ہے؟ 313 ایمان والوں نے ان 1000 لوگوں کو دھول چکا دیا. اور آپ کو کیا پتہ ایمان کی طاقت کیا ہے؟ جس وقت اللہ نے حضرت انسان کو بنایا تو اس وقت تو حضرات فرشتوں نے کہا کہ یہ زمین پہ جا کے خون ریزی کریں گے. پتا چلا خون بہانا فرشتوں کو پسند نہیں. ان کی عادت کیا ہے؟ صرف تسبیح اور تحلیل کرنا، صرف تسبیح کرنا، تحلیل کرنا. ان کو مارنا پیٹنا پسند نہیں ہے. لیکن مومن کی شان کیا ہے؟ جب مومن بدر میں آتا ہے تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ مقام تسبیح اور مصلی چھوڑو اور جس جنگ سے تمہیں نفرت تھی مومنوں کی اتباع میں جا کر تم بھی جنگ کرنا شروع کر دو. مومن کی شان. ملائکہ آتے ہیں، 5000 ملائکہ بدر میں نازل ہوتے ہیں. قطار در قطار. اور صرف ملائکہ نہیں آتے بلکہ سارے فرشتوں کا جو سردار ہے وہ بھی رسول اللہ کا سپاہی بن کر کے زمین پر آتا ہے. مومن کو آپ نے سمجھا کیا ہے؟ مومن کی شان کیا ہے؟ اسی لیے ایمان چھیننے کی کوشش کی جاتی ہے اور ہمیں مومنوں کو ایمان کی اہمیت نہیں. ہم اپنے بچے کو تاجر تو بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر تو بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچے کو انجینئر تو بنانا چاہتے ہیں. خطیب بنایا، ادیب بنایا، ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، ٹیچر بنایا، سب بنایا. کیا اپنے بچوں کو مومن بھی بنایا؟ ڈاکٹر بنانے کا انکار نہیں ہے، ڈاکٹر بناؤ. بھائیوں یہ ڈاکٹر بننے کا شوق لوگوں میں ابھی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت استاذ العلماء حضور مفتی محمد اسماعیل صاحب قبلہ، استاذ العلماء حضور مفتی محمد. آپ بالکل بیٹھے رہے، آپ علماء استقبال کریں گے، آپ بالکل بیٹھے رہے. ماشاءاللہ بہت اچھا مجمع ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. اتنی طبیعت علیل ہے حضرت کی اس عمر میں بھی دیکھی ماشاءاللہ حضرت تشریف لا چکے ہیں. استاذ العلماء زینت مسند حقہ حضرت علامہ حضرت علامہ حضور مفتی محمد اسماعیل صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں. حضرت کو آگے لے لیں تاکہ سارے لوگ حضرت کے نورانی چہرے کی زیارت کریں. نعرہ لگائیں محبت سے، غرور دے کے حضرت کی سب جانتے ہیں، پورا علاقہ جانتا ہے. نعرہ تکبیر، پیچھے والے بھی میرے آواز بلند آواز سے نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر،
سیدی نبی القادری صاحب قبلہ علماء اہل سنت سبحان اللہ درود شریف پڑھیں اللہم صلی وسلم وزید بارک علی سیدنا مولانا محمد و آلہ وصحبہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالی حضرت اسماعیل صاحب کو شفا دے، صحت دے، تندرستی عطا فرمائے. اس حالت میں بھی وہ تشریف لائے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کا خلوص ہے، اخلاص ہے. درود شریف ایک بار پڑھیں، میں گفتگو آگے بڑھاتا ہوں. اللهم صل وسلم على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وآله وسلم. صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله وعلى آلك وأصحابك يا جد القصص. تو ڈاکٹر بنا رہے، ٹیچر بنا رہے، سب بنا رہے، انکار نہیں بنائیے. دنیا میں ڈاکٹر بننے کا شوق ابھی پیدا ہوا. مسلمان اس وقت سائنسی علوم کا انکشاف کر رہے تھے جب لوگ سائنس سے ناواقف تھے. اس کا ثبوت اگر دیکھنا ہے تو ہم قرآن کی ان آیات کو پڑھ کر کے دیکھیں جو سائنسی علوم کا انکشاف کرتی نظر آئے. اسی لیے آج جتنے سائنسداں ہیں کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم سرچ کر رہے ہیں. پڑھے لکھے لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں. آج کوئی سائنسداں یہ نہیں کہتا کہ ہم سرچ کر رہے ہیں. آج سائنسداں کیا کہتا ہے؟ ہم ریسرچ کر رہے ہیں. بے شک تو ریسرچ کا مطلب کیا ہے؟ پہلے جو سرچ ہو چکا ریسرچ اسی کا تو ہوتا ہے. بے شک اس کا مطلب سائنس آج بھی یہ ماننے کو تیار ہے کہ پہلے کسی نے سرچ کیا تھا اسی کی ریسرچ ہم کر رہے ہیں. بے شک بے شک. تو یہ سرچ کس نے کیا؟ یہ سرچ کس نے کیا؟ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلے گا. ماں کے پیٹ میں بچہ کب کس وقت کس شکل کا ہوتا ہے ہر مذہب خاموش ہے. اگر کوئی جواب دے رہا ہے وہ اسلام ہے، صرف اسلام ہے. سبحان اللہ سبحان. آپ دیکھیں نا یہ جو سچ پیش آج لوگ ریسرچ کر رہے ہیں. سچ تو ہم نے کیا ہے، تلاش تو ہم نے کیا ہے. اللہ اکبر. اسی طریقے سے فرعون کی ممی کے بارے میں اس کی لاش جو میوزیم میں پڑی ہوئی ہے اس کے بارے میں جب پی ایم کیا گیا تو ڈاکٹر اور سائنس کا اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ سمندر میں ڈوب کر کے مرا ہے. یہ رپورٹ تھی اس کے پی ایم کی. لیکن سوچا کہ آخر یہ ڈوب کے مرا، سمندر میں ڈوبنے والا باہر کیسے نکل سکتا ہے؟ سارے مذاہب کی کتاب خاموش تھی. اسلام نے کہا، قرآن نے کہا کہ ہم نے تیری لاش کو اس لیے بچایا تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیں. دیکھو قرآن بولتا نظر آیا. میرے بھائیوں ایمان کی اسلام کی عظمت کو سمجھو. ہمیں وحدہ لا شریک خدائے حق معبود برحق کا پتہ مصطفیٰ جامع رحمت نے بتایا. ورنہ کہیں تو حضرت عیسیٰ کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں تو حضرت مریم کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں تو حضرت عزیر کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں تو چاند کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں تو سورج کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں تو گوبر اور مٹی کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں تو درخت اور دریا کی عبادت ہو رہی ہے. ارے تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہیں وہ خدا ملا ہے. وہ اور لوگ ہیں دنیا کے اندر جو خدا کو بنا کر پوجتے ہیں. لوگوں کا خدا وہ ہے جو لوگ بناتے ہیں. مسلمانوں کا خدا وہ ہے جس نے کن کہہ کر کائنات کو زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. لوگوں کا خدا وہ ہے جس کی تصویر بنتی ہے. مسلمانوں کا خدا وہ ہے جو تصور میں بھی نہیں آتا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. تصویر میں آتا ہے، ہمارا خدا تصور میں بھی نہیں آتا. ہمارا خدا اتنا بلند ہے، ارے جو تصور میں نہیں آتا وہ ہمارا خدا ہے. اللہ اکبر. اور پھر لوگ عظمت کا اندازہ کیا لگائیں جب محمد الرسول اللہ اس کے بنائے ہوئے بندے کی عظمت کی حقیقت کو لوگ نہ جان سکے. جب اس کا بندہ اتنا بے مثال ہے تو وہ خدا کتنا بے مثال ہے. زندہ باد زندہ باد. ایمان کی اہمیت کو سمجھو. کون سا مذہب ہمیں نصیب ہوا ہے. اسی لیے آج ہم ایمان کی مسلمان ایمان کی اہمیت نہیں سمجھ پا رہا ہے. منکرین اسلام اہمیت سمجھ گئے. اسی لیے وہ ایمان وہ جانتے ہیں جب تک ان کے پاس ایمان رہے گا ان کو زیر نہیں کیا جا سکتا، ان کو تباہ نہیں کیا جا سکتا، ان کو برباد نہیں کیا جا سکتا. چھین لو ان سے ایمان.
ان کے پاس داڑیاں نہیں چلے گا، ان کے پاس ٹوپیاں نہیں چلے گا، ان کے پاس مدرسے نہیں چلے گا، ان کے پاس اسکول نہیں چلے گا، ان کے پاس جو ہے وہ سرٹیفکیٹ نہیں چلے گا، ان کے پاس ایمان نہیں رہنا چاہیے۔ اسی لیے ایمان چھیننے کے لیے منصوبے بن رہے ہیں، الگ الگ منصوبے، داخلی منصوبے، خارجی منصوبے، بہت خطرناک چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے۔ اور آج ہمیں بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، تاجر بنے، اس کا مستقبل سدھر جائے، سب کو فکر ہے۔ اگر فکر نہیں ہے، ایمان کی فکر نہیں ہے۔ نبیوں کی فکر کیا تھی؟ اچھا کچھ تو اتنے دیر ہوشیار ہے، کہتے ہیں مولانا ہمارے بچے تھوڑی بگڑیں گے، وہ تو کون سا دین پر ہے جو تیرے بچے دین پر قائم رہیں گے؟ کس بگڑنے کی سدھرنے کی بات کرتے ہو جس قوم کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا؟ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ نکاح کی محفل میں جاؤ تو کلمہ پڑھا تو نہیں پڑھ پاتے، تو جو شادی کی خوشی کے موقع پر قاضی کے پڑھانے پہ کلمہ نہیں پڑھ پاتے، وہ موت کی اضطراب میں کیا کلمہ پڑھتے ہیں؟ آپ کس ایمان کی بات کرتے ہیں؟ آپ کس ایمان اور عقیدے کی بات کرتے ہیں؟ بھائیوں میری قوم کو کلمہ نہیں آتا ہے، انہوں نے گانے کے حفظ کر رکھے ہیں، قرآن کی کتنی آیتیں حفظ ہے ذرا اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو۔ میں کوئی ڈانٹ پیٹنے نہیں آیا، آپ کو کوسنے نہیں آیا، لیکن یہ محفلیں احتساب کی محفل ہے، یہ محفلیں جنت بانٹنے کی محفلیں نہیں ہیں۔ میں اس کا قائل نہیں ہوں، اس لیے کہ ہم لوگ فکر رضا کے وارث، فکر رضا ہماری محافظ، ہم وہ لوگ نہیں ہیں دیکھا اس کو دیکھو اس کو دیکھو جنت ملے گی۔ میں اس کا سخت مخالف ہوں۔ جو قوم غسل جنابت سے ناواقف ہو، تم اس کو کیا جنت بانٹ رہے ہو، بیوقوف بناتے ہو۔ اللہ کو ہمیں منہ نہیں دکھانا ہے، خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ بتاؤ تو صحیح، جب وہ سن لیں گے کہ مفتی اسماعیل صاحب کے چہرے کو دیکھ کے جنت ملتی ہے، امین القادری کے چہرے کو دیکھ کے جنت ملتی ہے، مفتی جلیل صاحب کے چہرے کو دیکھ کے جنت ملتی ہے، بیوقوف ہے پھر وہ فجر میں اٹھے گا، بیوقوف ہے فجر میں اٹھے گا۔ نہیں میرے بھائی، ہمیں اپنی قوم کے اتنا ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ جو قوم کلمہ یاد نہ رکھے وہ قوم کیسے جنت میں جائے؟ کچھ لوگ ہم سے لڑتے ہیں کہ تو لوگوں کو مایوس کرتا، میں نے کہا میں مایوس نہیں کرتا۔ ہم کیسے مایوس کر سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو ایمان کی ڈیفینیشن یہ ہے، الایمان و بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ ہم قوم کو مایوس کیوں کریں گے؟ لیکن جو قوم اتنی بے باک ہو چکی ہو کہ بڑی معذرت کے ساتھ، یہاں کے حالات ایسے نہیں ہو گئے لیکن ہم پورا ہندوستان گھومتے ہیں اور بڑی بات نہیں کرتے، دنیا میں بھی جاتے ہیں ہندوستان کے علاوہ، لوگ اتنے غافل ہو گئے اپنے دین سے کہ جن کی نگاہ پاک سے اس کی سگی ساری محفوظ نہیں ہے۔ اس قوم کو چہرے دکھا کے کیا جنت بانٹیں گے؟ جس قوم کی نگاہ سے اس کی چچازاد بہن محفوظ نہیں ہے، ہم اس قوم کو کیا جنت کی بشارت دیں؟ میرے بھائیوں حالات اتنے دردناک ہیں۔ اب حالات تو یہ ہے کہ معاذ اللہ بیٹیاں جوان ہو جائے تو بعض جگہ وہ باپ کی نگاہ سے محفوظ نہیں ہے۔ اتنی غفلت کا حال ہے، خشیت اتنی اٹھ چکی ہے، خشیت ربانی اٹھ چکی ہے۔ میں جانتا ہوں ہم گراؤنڈ ریئلٹی کے لوگ ہیں، ہم گراؤنڈ زمینی حقائق والے لوگ ہیں، ہم لوگ جانتے ہیں حالات کے تقاضے کو۔ لوگ ہمارے پاس آ کر کے باتیں کرتے ہیں، بعض بچیاں طلاق پا کر کے گھر آئی ہے تو باپ نے باپ کی نظر ڈالی ہے، بعض جو ہے وہ بہنیں جوان سسر کی نگاہ سے محفوظ نہ رہ سکی ہے۔ یہ حقائق ہے، زمینی حقائق یہ ہے۔ میرے بھائیوں جس قوم کے اندر سے خوف خدا اتنا اٹھ جائے، کہاں وہ تقویٰ تھا، کہاں وہ تقویٰ، کہاں وہ تقویٰ کہ سیدنا عمر ابن خطاب جیسی ہستی جنہوں نے رسول اللہ کی زیارت کی ہے، اور خوف کا عالم یہ ہے کہ چہرے پر آنسوؤں کے نشان ہے۔ علامہ ابن الجوزی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ فاروق اعظم اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے ہیں، فاروق اعظم گھر کے دروازے پہ بیٹھے ہیں اور چہرہ گلی کی طرف کیا ہوا ہے۔ ذرا غور سے سننا، چہرہ گلی کی طرف کیا ہوا ہے اور دروازے پہ بیٹھے ہیں۔ ایک صحابی آتے ہیں، چلے جاتے ہیں سلام کر کے، کچھ دیر کے بعد آتے ہیں تو فاروق اعظم اسی طرح دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ بھی کیا لوگ تھے، یہ نہیں دیکھا کہ فاروق اعظم ہے، یہ نہیں دیکھا عمر ابن خطاب ہے، یہ نہیں دیکھا کہ رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ جب دیکھا کہ دروازے کی طرف رک کر کے بیٹھے ہیں، وہاں کسی کی رعایت نہیں تھی، کیونکہ وہ لوگ سب سے پہلے شریعت کے مرید تھے، بعد میں کسی کے مرید تھے۔ وہ لوگ سب سے پہلے شریعت کے معتقد تھے، بعد میں کسی اور کے معتقد تھے۔ فاروق اعظم کو دروازے پہ بیٹھا دیکھ کر ایک عام صحابی ٹوکتے ہیں، عمر اب تم بھی دروازے پہ بیٹھو گے رستے کی طرف منہ کر کے؟ آپ دروازے پر کیوں بیٹھے رستے کی طرف منہ کر کے؟
ہم تو کسی کو روک بھی نہیں سکتے، ٹوک بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ ہمیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ کی رضا سے زیادہ کسی اور کی رضا پیاری ہو گئی ہے کہ اس قوم کی تباہی سے اس قوم کو کوئی نہیں بچا سکتا جو خالق کو تو ناراض کر سکتی ہے مگر مخلوق کو ناراض نہیں کر سکتی۔ میرے بھائی ہاں، اگر کسی غریب کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہم دیکھتے ہیں اس کو اتروا لیتے ہیں، کیا کسی کونسلر کے ہاتھ سے بھی ہم انگوٹھی اتروانے کی ہمت رکھتے ہیں؟ کیا کسی مالدار کے ہاتھ سے بھی ہم کڑا اتروانے کی ہمت رکھتے ہیں؟ سارا قانون تو ہم نے منہ دیکھ کر کے بنایا ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ اسلام صرف اسلام ہے، اسلام صرف اسلام ہے، اسلام حقیقت ہے۔ غریب امیر چھوٹا بڑا سب کے لیے شریعت کا قانون ایک ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کیجئے، فاروق اعظم جیسی ہستی کو ٹوکنے والا ٹوکتا ہے، آپ دروازے پہ بیٹھیں گے روڈ کی طرف رستے کی طرف منہ کر کے۔ فاروق اعظم نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے، ناراض نہیں ہوئے فاروق اعظم۔ یہاں ٹوکنے میں لوگ ناراض ہوتے ہیں، فاروق اعظم ناراض نہیں ہوئے، اے اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے مجھے ٹوکا لیکن پوچھ تو صحیح کہ میں دروازے پہ کیوں بیٹھا ہوں؟ دروازے پہ بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کیا وجہ ہے؟ کہا آج میری بیٹی ام المومنین حفصہ مجھ سے ملنے آئی۔ پہلے تو میں اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، جو بیٹی ہوگی وہ کبھی ماں نہیں ہو سکتی اور جو ماں ہوگی وہ کبھی بیٹی نہیں ہو سکتی، لیکن رسول اللہ کے نکاح میں جانے کی وجہ سے حفصہ کی شان یہ ہو گئی تھی کہ وہ فاروق اعظم کی بیٹی بھی تھی کہ ان سے پیدا ہوئی تھی، لیکن فاروق اعظم کی ماں بھی تھی کیونکہ رسول اللہ کے نکاح میں تھی۔ بے شک یہاں ماں اور بیٹی کے دونوں رشتے ساتھ جڑے ہیں، لیکن فاروق اعظم کا تقویٰ دیکھو۔ فاروق اعظم کہتے ہیں آج میری بیٹی حفصہ مجھ سے ملاقات کے لیے آئی ہے اور میری بیوی اپنے میکے چلی گئی ہے، تو میں اپنی جوان بیٹی کے ساتھ اپنے کمرے میں اکیلا رہنا پسند نہیں کرتا، اس لیے میں دروازے کی طرف رک کر کے بیٹھ گیا اپنی بیوی کے انتظار میں کہ وہ آئے تو میں اندر چلا۔ وہ لوگ تھے اللہ کے خوف اور خشیت، جو بیٹی کے ساتھ جو ماں بھی ہوتی ام المومنین بھی اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، یہ وہ لوگ تھے۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ کیا کر رہے ہیں؟ اسلام کہاں نظر آتا ہے مجھے بتاؤ؟ وہ قوم ایمان کو تحفظ کیسے دے سکتی ہے جس کے پاس ایمان کی کوئی اہمیت ہے؟ آؤ نبی کی فکر دیکھیں، قرآن نے ایک نبی کی موت کا ذکر کیا۔ پہلے تو یہ سن لیں کہ ہمارے سنت کے بارے میں لوگ بحث کرتے کہ یہ لوگ نبی کی موت نہیں مانتے، میں نے کہا جھوٹ ہے، ہم اللہ کے سوا سب کی موت مانتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ موت کو بھی موت آئے گی، موت کو بھی موت۔ ہمارا عقیدہ، لوگ ہمارے عقیدے خود سے بیان کرتے، کبھی ہم سے سننے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ کبھی کہتے ہیں یہ سنی نبی کو بشر نہیں مانتے، ہم نے کہا جو نبی کو بشر نہ مانے ہم اس کو کافی سمجھتے ہیں۔ نبی بشر ہوتا ہے لیکن تمہارے ماننے میں ہمارے ماننے میں فرق یہ ہے، نبی بشر ضرور ہوتا ہے لیکن وہ ہماری طرح بشر نہیں ہوتا، وہ خیر البشر ہوتا ہے، وہ سید البشر ہوتا ہے، وہ رشک بشر ہوتا ہے، وہ افضل البشر ہوتا ہے۔ ہاں، بلکہ لباس بشر میں نبی کو بھیج کر قدرت نے بشریت کو معراج عطا فرما دی ہے۔ بیدم شباسی نے کہا تھا اب آپ بھی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، اب آپ بھی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، تو نبی کو موت آتی ہے اور نبی کو موت آئی ہے۔ توجہ کرنا، میں بہت بے باکی کے ساتھ اس لیے بولوں کہ میری پشت پر کئی مفتیان کرام بیٹھے ہیں، کہیں پر علماء کے اساتذہ یہاں موجود ہیں، آپ بھی غور سنیں۔ نبی کو موت آئی لیکن نبی مر کے مٹی میں نہیں ملے، موت آئی مگر ایک آن کے لیے آئی، جس کو اہل سنت کا امام یوں بیان کرتا ہے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، اس کی ازواج کو جائزہ لکھا، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک نبی کی موت کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن کہتا ہے اذ حضر یعقوب الموت، سورۃ البقرہ ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور یاد کرو، اذ یاد کرو، حضر یعقوب
याकूब अलैहिस्सलाम के पास। पता चला अंबिया की बारगाह वो है जहां मौत भी हाजिर होती है, मौत भी हाजिर देती है। इसका मतलब ये कि तुम और तरह मरते हो, अंबिया और तरह दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं। देखिए, हाजिर होने में और तशरीफ लाने में फर्क है। वैसे यूपी में बताने की जरूरत नहीं, यूपी के लोग बहुत पढ़े लिखे होते, उर्दू तो जानते ही। अगर कोई छोटा किसी बड़े के पास आकर कहे कि मैं तशरीफ लाया, तो बड़ा लिखा आदमी जरूर हंसेगा कि बड़ों के पास तशरीफ नहीं लाते, बल्कि बड़ों के पास हाजिर होते हैं। और जब बड़ा कहना, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि हजरत मुफ्ती इस्माइल साहब की बारगाह में मैं हाजिर हुआ तो सही है, लेकिन अगर ये कहूँ कि मेरे पास मुफ्ती इस्माइल साहब हाजिर हुए तो गलत हो गया। बल्कि मुझे क्या कहना पड़ेगा, हजरत मुफ्ती इस्माइल साहब तशरीफ लाए। बात समझ में आती है? अब कुरान क्या करे, हदरा याकूब अल मौत, मौत हाजिर हुई याकूब के पास। तो पता चला याकूब बड़े हैं अलैहिस्सलाम, और मर्तबा मौत, यहाँ मौत से मुराद मौत का फरिश्ता है। जी, इसी बात है, हमारे नबियों से, हमारे